بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44، 45 اور 46 پڑھی گئی ہے. The verse number of Surah Al-Ma'idah 44, 45 and 46 یہ پڑھی گئی ہے. پہلے مناسبت اور ربط عرض کر دوں پچھلی آیتوں کے درمیان اور ان آیتوں کے درمیان. کل جو آیتیں پڑھی گئی تھی ان آیتوں میں یہودیوں کی شرارت، ان کی جسارت اور ان کی تحریف کا بیان تھا. آج کی آیتوں میں ان کو جو کتاب دی گئی تھی تورات شریف جسے ہم کہتے ہیں، اس کتاب کی صفت کا بیان ہے کہ وہ کتاب کیا چیز تھی اور وہ کتاب ان کے یہاں کس مقام، مرتبے اور رتبے کی تھی. تو یہ مناسبت ہے. کل ان کی شرارت، جسارت اور تحریفات کو تو ہم نے سنا. تحریفات میں خصوصی طور پر جو تحریف تھی وہ آیت رجموں کو چھپانا، یعنی زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت شادی شدہ ہو تو ان کو سنسار کیا جانا چاہیے تھا، لیکن وہ اس حکم کو چھپاتے تھے، اس کے اندر تحریف کرتے تھے. اور دوسری بات تحریفات کے اندر یہ تھی کہ ان کے جو حکام تھے وہ جو رشوت دیتا تھا تو رشوت لینے والوں کی بات کو سنتے تھے اور ان کے حق میں فیصلہ کرتے تھے، اور وہ فیصلہ تورات کے حکم کے خلاف ہوا کرتا تھا، شریعت کے خلاف ہوا کرتا تھا ان کی. یہ تحریفات تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اوصاف مبارکہ، جو حلیہ مبارکہ کہ آپ کی ناک ایسی تھی، آپ کا قد ایسا تھا، آپ کے بال ایسے تھے، وہ حلیہ مبارکہ جو تھا اس میں بھی وہ تحریف کرتے تھے. اتنا خوبصورت حلیہ مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، بنایا تھا، لیکن اس میں وہ
ایسی تحریف کرتے تھے کہ جس سے سننے والے کو کراہت معلوم ہو، علیاذ باللہ۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حلیہ مبارک دیا تھا اس کا نقشہ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھینچا ہے کہ احسن منک لم تر عینی قط، تو اس سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ قَطُّ، اور تجھ سے زیادہ جمیل اور خوبصورت کسی ماں نے آج تک جنا نہیں اور نہ جنے گی۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، آپ تو ہر عیب سے مبرہ، منزہ اور پیور پیدا کیے گئے ہیں۔ آپ کے اندر کوئی فالٹ نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی خامی نہیں، کوئی نقص نہیں۔ عام طور پر انسانوں کے اندر نقص ہوتا ہے، قد چھوٹا ہے یا قد بہت زیادہ لمبا ہے، ناک بہت چپٹی ہے یا ہونٹ بہت موٹے ہیں، اس قسم کے عیوب۔ ایسا کوئی عیب آپ کی ذات میں نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے مبرہ اور منزہ پاک کیے گئے ہیں۔ کیسے پیدا کیے گئے؟ کیسے پیدا کیے گئے؟ کأنک خلقت کما تشاء، تم تو ایسے پیدا کیے جیسے تم چاہتے تھے۔ گویا کہ آپ کا پیکر جب بنانا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، بتاؤ میرے محبوب، میرے پیارے، آپ کی ناک کیسی رکھوں، آپ کی پیشانی کیسی رکھوں، آپ کی بھویں کیسی بناؤں، آپ کے ہونٹ کیسے بناؤں۔ یہ مطلب ہے کأنک خلقت کما تشاء، آپ تو ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ چاہتے تھے۔ تو جس شخصیت کا حلیہ مبارک ایسا ہو، اس شخصیت کے حلیہ مبارک کے اندر تحریف کر دینا کتنی بڑی خیانت اور کتنا بڑا گناہ۔ یہ تحریفات تھے ان کی۔ آپ کے حلیہ مبارک کے بارے میں کسی اردو شاعر نے یوں کہا، وہ حدیث میں تشبیہ دی گئی ہے چاند سے، تو وہ شاعر نے اعتراض اور آبجیکشن اٹھایا ہے کہ چاند کے ساتھ تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے ساتھ تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند میں ہے جائی اور حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ چاند میں ہے جائی اور حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ چاند میں تو وہ داغ نظر آ رہا ہے، آپ دیکھیں گے دور سے آپ کو دھندلا سا کچھ نظر آتا ہے۔ چاند میں ہے جائی اور حضرت کا چہرہ صاف ہے، یعنی چاند میں جو جائی ہے وہ جائی بھی آپ کے چہرے میں نہیں ہے، اتنا صاف ستھرا چہرہ ہے آپ کا۔ بہرکیف ان آیتوں میں ان کو جو کتاب دی گئی تھی تورات، اس کی صفات بیان کی گئی ہے۔ ترجمے کے ساتھ دیکھتے ہیں، بے شک ہم نے اتاری تورات جس میں ہدایت ہے، لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، نور روشنی ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، حق دکھانے والی چیز، باطل کو باطل دکھانے والی چیز روشنی ہے۔ گمراہی کی جو تاریکیاں ہیں وہ تاریکیوں کے اندر روشنی کا کام دیتی ہے تورات۔ اس وقت کے جتنے بھی احکامات تھے، جتنے بھی معاملات تھے، وہ تمام معاملات اور احکامات طے ہوتے تھے تورات شریف کی روشنی میں۔ اس وقت تو یہی شریعت تھی۔ اب جتنے معاملات ہیں وہ طے ہوں گے قرآن اور سنت کی روشنی میں، کیونکہ اب یہ شریعت ہے۔ تو اس کی روشنی اس کے وقت میں تھی، اب قرآن کی روشنی اپنے وقت میں ہے۔ شریعت کے اعتبار سے وہ منسوخ ہو چکا، اور ہماری شریعت سب سے آخری شریعت ہے۔ تو وہ اپنی جگہ پر نور اور ہدایت، اور ہمارا قرآن کریم اپنی جگہ پر نور اور ہدایت، سب کتابیں اپنی اپنے وقت میں اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے مقام اور مرتبے پر تھیں۔ یحکم بہا النبیون الذین، ایک تو صفت بیان کر دی کتاب کی کہ ہدایت ہے اور نور ہے۔ تیسری صفت کہ اس پر
فیصلہ کرتے ہیں نبیین، یعنی توریت سے پہلے اور توریت کے بعد جو توریت کے زمانے میں انبیاء ہوئے وہ سارے توریت کے احکام پر عمل کرتے تھے، اور معاملات کے بارے میں توریت کے اندر جو احکام تھے اس کے مطابق وہ حکم دیتے تھے، فتویٰ دیتے تھے، لوگوں کو مسائل بتاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جتنے بھی انبیاء آئے وہ سارے انبیاء نے توریت کے احکام لوگوں کو بتائے، مسائل توریت سے حل کیے۔ تو اس پر نبی اس لیے جمع کا صیغہ لایا ہے، نبی یعنی سارے نبی، مطلب موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ کے درمیان جتنے بھی انبیاء آئے وہ سارے انبیاء فیصلہ کرتے تھے اس پر، اور وہ انبیاء کی صفت بیان کی، الذین اسلموا، جو حکم بردار تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابعدار تھے، سبمٹ کرنے والے تھے سب کچھ اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ الذین اسلموا کن کے لیے حکم کرتے تھے؟ لام اللہ کے معنی میں ہے، اگر یحکمو سے متعلق بنا دے تو ان لوگوں کے خلاف جو یہودی ہیں۔ یہ للذین ہادو کو متعلق بنایا ہے انزلنا سے بھی نمبر 1 اور ہدن و نورن سے بھی نمبر 2 اور یحکمو سے بھی نمبر 3، تینوں کو سمجھا دوں۔ ہم نے تورات نازل کی للذین ہادو، ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہوئے، تو یہ انزلنا سے متعلق ہو گیا۔ اب ہدن و نور سے متعلق کرتے ہیں، اس تورات میں ہدایت اور نور ہے کس کے لیے؟ للذین ہادو، تو گویا فیہ خبر مقدم ہو گئی، اور ہدن و نور للذین ہادو یہ مبتدا مؤخر بن جائے گا، اور للذین ہادو متعلق بنا دیں گے ہدایت اور نور سے، یہ متعلق ہو گیا ہدایت اور نور سے۔ اور للذین ہادو کو متعلق بنایا ہے یحکمو سے بھی، یحکمو للذین ہادو، نبیین فیصلہ کرتے تھے اس تورات پر یہودیوں کے لیے، یعنی یہودیوں کے خلاف، لام اللہ کے معنی میں ہے، جیسے ان احسنتم احسنتم فلہا، ان احسنتم احسنتم فلانفسکم وان اسأتم فلہا، تو وہاں لہا علیہا کے معنی میں ہے، لام اللہ کے معنی میں ہے، ضرر کے لیے آتا ہے، تو اس طریقے سے یہاں ہے لام اللہ کے، یعنی یہودیوں کے خلاف فیصلہ دیا کرتے تھے۔ مطلب وہ جب مسائل پوچھنے آتے تھے تو وہ اپنی جو چاہت تھی، اپنی نفسانی خواہشات تھی، نفسانی خواہشات کے مطابق وہ فتویٰ چاہتے تھے، لیکن نفسانی خواہشات کے خلاف ان کو فتویٰ دیا جاتا تھا، جو حقیقت میں تورات کے اندر ہے وہ حکم دیا جاتا تھا۔ اور فیصلہ کرتے تھے تورات پر کون؟ ایک تو نبیین ہو گئے، اور نبیین کی صفت بیان کی الذین ہادو، دوسرے کون؟ ربانیین، رب کی طرف نسبت کر دی، ربانی یعنی اللہ والے جسے ہم کہتے ہیں، ہماری زبان میں درویش کہتے ہیں، یعنی جن پر عبادت کا غلبہ ہوتا ہے۔ اور احبار یعنی علم، عالم، یہودیوں کے جو علماء ہوتے تھے ان کو احبار کہا جاتا تھا۔ ربانیین اور درویش، اللہ والے اور عالم، یعنی ان کے اندر علم کا غلبہ تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف عالم ہی تھے اور علم ہی کا شغلہ تھا اور عبادت سے وہ کورے تھے، نہیں، عبادت بھی کرتے تھے، لیکن عبادت کا درجہ نیچے تھا اور علم کا درجہ اوپر تھا ان کے یہاں، وہ علم کو ترجیح دیتے، پریفر کرتے تھے۔ بھائی ہمارے یہاں بھی ہے نا، کچھ بزرگ ہوتے ہیں جن کی خانقاہی لائن ذرا اونچی ہوتی ہے، علمی لائن اتنی اونچی نہیں ہوتی، اور کچھ ہوتے ہیں جن کی علمی لائن بس ان کا شغلہ ہی علم ہے، علم ہی سے ان کا شغل رہا ہے، تو ان کی علمی لائن اونچی ہوتی ہے، خانقاہی جو لائن ہے اس سے وہ اتنے واقف ہوتے نہیں ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دونوں ہوتے ہیں۔ تو یہاں جو تقسیم کی ہے تو اس کا مطلب یہ مت سمجھنا کہ اللہ والے الگ ہو گئے، صرف عبادت ہی کرتے تھے اور علم نہیں تھا ان کے پاس، ایسا نہیں ہے، علم تھا، ضروری علم تو عام مومن، عام مسلمان کے لیے ضروری ہے، تو پھر رب والے کے لیے کیوں ضروری نہیں ہوگا؟ اور احبار تو یہ مطلب نہیں کہ نیرا علم ہی رکھتے تھے، نہیں، عبادت بھی کرتے تھے، کیونکہ نیرا علم ہو اور عبادت نہ ہو، تقوی طہارت نہ ہو
تو اس علم سے فیضیابی نہیں ہوتی، اس کا علم آگے چلتا نہیں ہے، اس کا علم نافع نہیں ہوتا، دوسروں تک پہنچتا نہیں ہے۔ تو علم کے ساتھ عبادت ہو، تقویٰ ہو، طہارت ہو، تو پھر اس کا علم آگے چلتا ہے، پہنچتا ہے، اس سے لوگ فیض اٹھاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ تین نبیین فیصلہ کرتے تھے تورات پر، اور ربانیین یعنی رب والے، اللہ والے، اور کون؟ عالم۔ کیوں فیصلہ کرتے تھے؟ بِمَسْتُحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، اس وجہ سے کہ وہ نگران ٹھہرائے گئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر، یعنی تورات پر ان کو نگران ٹھہرایا گیا تھا، وہ سپروائزر قرار دیے گئے تھے، وہ محافظ قرار دیے گئے تھے۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ تھے، یعنی ان کو نگراں بنایا گیا ہے، اس پر وہ گواہ تھے، ان کو سپروائزر بنایا گیا ہے، اس پر وہ گواہ تھے، کتاب پر محافظ بنائے گئے ہیں، اس پر وہ گواہ تھے۔ تو جب تک یہ احساس ان کے اندر رہا، کن کے اندر؟ ربانیون اور احبار کی بات کر رہا ہوں، نبی نہیں، نبی تو بہت اونچا درجہ ہے، وہ تو معصوم رہے۔ تو ربانیین اور احبار کو استحفاظ کتاب اللہ کا احساس رہا، یعنی کتاب اللہ کے نگراں ٹھہرائے گئے ہیں، اس کا احساس جب تک ان کے اندر رہا، وہاں تک وہ تورات کے احکام کے مطابق حق کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے۔ اور جب یہ استحفاظ کتاب اللہ کا احساس ان کے دل و دماغ سے اوجھل ہو گیا اور ختم ہو گیا، کم ہو گیا، تو پھر وہ لوگوں کے مطالبات کے مطابق اور ان کی خواہشات کے مطابق فتویٰ دینے لگے، اور یہ بھی مال بٹورنے لگے کہ مال لے لو۔ اور پھر جب یہ احساس ختم ہو گیا تو انہوں نے اپنے پیروکاروں کے دل و دماغ یہ بات ٹھسا دی تاکہ وہ حق پر نہ آئے کہ بھئی توریت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں وہ اوصاف یہ شخصیت میں پائے نہیں جاتے جو آئے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں نبوت کا، علیاذ باللہ۔ اس طرف بھٹکائے رکھا اپنے لوگوں کو۔ کیوں بھٹکائے رکھا؟ کیونکہ اگر ان کو صحیح بات معلوم ہو جائے گی تو وہ ان کی طرف چلے جائیں گے، اور جو مال بٹورتے ہیں ان سے وہ مال نہیں ملے گا۔ آج کل بھی تو یہی ہو رہا ہے نا، ہماری شریعت میں بھی تو یہی رہا نا، اس امت میں بھی تو یہ ہوتا ہے نا۔ وہ ایک دوسری ایک جماعت ہے جنہوں نے اپنے لوگوں کو یہ سمجھا رکھا ہے کہ ان کی بات سننا نہیں، ان کی مسجد میں جانا نہیں، ان کے قریب جانا نہیں، ان کو سلام مت کرنا، ان کے پیچھے نماز مت پڑھنا۔ ارے بھائی یہاں آ کر تو دیکھو کہ یہاں باتیں کیا ہوتی ہیں۔ لیکن نہیں، ان کے دل و دماغ میں اتنی خباثت بھر دی ہے، ان کے تابع داروں کے دماغ میں، ان کے فالوور کے دماغ میں، ان مقتدیٰ نے، ان پیشواؤں نے ایسی خباثت علماء حق کے متعلق ڈال دی ہے، اور ایسی خباثت بھر دی ہے کہ نہ پوچھو بات، کہ وہ اس کے قریب آتے ہی نہیں ہے، قریب آتے ہی نہیں ہے، بلکہ نفرت اس کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ان لوگوں کو، علماء حق کو۔ فلا تخشوا الناس، لوگوں سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ مطلب یہ کہ حق بات بتانے میں تم لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ مال لے کر کے ان کے فیور میں یا ان کی حمایت میں فتویٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے، یا فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم میرے خوف سے اور میرے ڈر سے حق بات کہو گے تو میں ان کی جانب سے تمہیں کافی ہو جاؤں گا، اور اگر تم مال لے کر کے حق بات چھپاؤ گے تو میں تمہیں ان کے حوالے کر دوں گا اور ان سے وابستہ کر دوں گا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت مول لو میری آیت کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت، یعنی میری آیتوں کی عوض میں تھوڑا سا مول مت لے لو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم، کتنا ہی لیا جائے وہ ثمن قلیل ہے آخرت کے مقابلے میں، کتنا ہی لیا جائے آخرت کے مقابلے میں وہ ثمن قلیل ہے، اور تورات کے احکام کے مقابلے میں ثمن قلیل ہے۔ اور جو فیصلہ نہ کرے اس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا تو وہی لوگ کافر ہیں۔ اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اس کے مطابق فیصلہ نہیں کیا تو ایسے لوگ کافر ٹھہرے۔ آیت نمبر 45،
اور ہم نے لکھ دیا ان پر اس میں یعنی تورات میں، یہ تورات کا حکم تھا اور یہی حکم ہماری شریعت میں بھی ہے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، تورات میں جو حکم تھا اس حکم کے اندر اپنی جانب سے تحریف کر دی، رد و بدل کر دیا۔ مدینہ منورہ میں یہود کے دو قبیلے آباد تھے، ایک بنو نذیر اور دوسرا بنو قریظہ۔ بنو نذیر کو برتری حاصل تھی، وہ اپنے آپ کو اعلیٰ، ارفع اور اشرف سمجھتے تھے، افضل سمجھتے تھے، اور بنو قریظہ وہ ذرا چھوٹے درجے کے سمجھے جاتے تھے ان کے نزدیک۔ تو ہوتا تھا کیا؟ ہوتا تھا یہ کہ بنو نذیر کا کوئی شخص اگر بنو قریظہ سے قتل ہو جاتا تو بنو نذیر قصاص میں بنو قریظہ کے بندے کو قتل کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ دیت بھی لیتے پوری 140 وسق کھجور۔ اور اگر بنو قریظہ کے بندے کا قتل ہو جاتا بنو نذیر سے، بنو نذیر تو اعلیٰ اور اشرف رہے، تو بنو نذیر کا کوئی شخص بنو قریظہ کے کسی شخص کو قتل کر دیتا تو اس صورت میں دیت نہیں لی جاتی تھی، یعنی بنو قریظہ کا مقتول شخص جو قتل ہو چکا ہے اس کے بدلے میں بنو نذیر کے آدمی کو مارا نہیں جاتا تھا، کیونکہ وہ اشرف تھے، اعلیٰ تھے، افضل تھے۔ اور نیم کریلا چڑھا گیا کہ دیت تو نہیں، قصاص تو نہیں لیا جاتا تھا، مارا تو نہیں جاتا تھا، لیکن دیت وہ بھی یہ لوگ دیتے تھے کیسی؟ آدھی۔ وہاں لیتے تھے 140 وسق کھجور اور یہاں آدھی دیت دیتے تھے۔ قصاص کی تو بات بھول جاؤ، دیت آدھی دیتے تھے، 70 وسق کھجور۔ ایک بات۔ اور دوسری بات کہ بنو نذیر کی اگر کوئی خاتون قتل ہو جاتی بنو قریظہ کے ہاتھوں تو بنو نذیر اس عورت کے بدلے میں بنو قریظہ کے مرد کو قتل کرتے، حالانکہ بنو قریظہ کے قاتل نے تو قتل کیا ہے کس کو؟ عورت کو، تو عورت کے بدلے میں وہ مرد کو قتل کرتے۔ اور اگر ان کا غلام قتل ہو جاتا تو اس کے بدلے میں وہ بنو قریظہ کے آزاد مرد کو قتل کرتے۔ یہ ان کا سلسلہ تھا جو توریت کے حکم کے خلاف تھا۔ ہماری شریعت میں بھی یہی حکم ہے، کوئی کسی کو قتل کر دے، اسلامی حکومت ہو تو وہاں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا بڑے چھوٹے کا، قصاص میں برابر کا سب کو حق ملے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر مقتول کے اولیاء قاتل کو معاف کر دے یا دیت پر راضی ہو جائے یا قصاص لے لیں، قصاص میں یہ حکم ہے کہ معافی کا بھی اس میں تصور ہے کہ بالکل ہی معاف کر دیا یا قصاص لینے پر راضی ہو گئے یا دیت لینے پر راضی ہو گئے۔ یہ شریعت محمدیہ کا خاص حکم ہے، خصوصیت ہے۔ شریعت موسوی میں ایسا نہیں تھا، وہاں قصاص ہی قصاص تھا، دیت کا تصور نہیں تھا۔ اور ہماری شریعت میں معاف کرنے والا معاف کر دے تو بالکل یہ بھی معاف ہو سکتا ہے، نہ قصاص نہ دیت، یا قصاص معاف کر دیا اور دیت دینے پر راضی ہوئے تو بلڈ منی دیت دے دی، یہ بھی ہے، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ تو توریت میں جو حکم تھا اس کو بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس میں لکھ دیا تھا ان پر، یعنی تورات میں کیا کہ نفس نفس کے بدلے میں، تو وہاں کوئی تخصیص نہیں ہے، مطلق نفس نفس کے بدلے میں، کوئی کسی کو مارے اس کے بدلے میں اس کو مارا جائے گا۔ اور آنکھ آنکھ کے بدلے میں، یعنی کسی نے کسی کی آنکھ کو اس طرح زخمی کیا کہ اس کی بینائی چلی گئی تو اس کی آنکھ کو بھی اس طرح زخمی کیا جائے گا اس کی بینائی چلی جائے۔ اور اگر آنکھ باہر بالکل نکال دی ہے تو اس صورت میں ایسا نہیں کیا جائے گا، آنکھ کیونکہ باہر نکالنے میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو اس وقت حکومت عدل ہوگی، مطلب یہ کہ فیصلہ کریں گے، پنچ لگے گی اور علماء اور قضات جمع ہوں گے، مشورہ ہوگا، اور اس کے بعد ایک صحیح سالم آنکھوں والا مرد اور دوسرا ایسا مرد کہ جس کی ایک آنکھ نکال لی گئی ہو، دونوں کی قیمت لگائی جائے گی، اور جو فرق نکل رہا ہوگا وہ فرق سے ان کا آپس میں
لین دین کر دیا جائے گا، برابری سرابری کر دی جائے گی۔ تو اگر کسی نے کسی کی آنکھ کو اس طرح زخمی کیا کہ آنکھ تو اپنی جگہ پر ہے لیکن بینائی چلی گئی، تو اس کا قصاص کیسے لیا جائے گا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتایا۔ صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی اور وہاں انہوں نے سمجھایا کہ شیشہ جو ہے، آئینہ، اس کو گرم کیا جائے گا اور اس کے اوپر روئی رکھ دی جائے گی، روئی گیلی کر کے رکھی جائے گی، اور یہ آئینہ ہے، شیشہ ہے، اور اس کے اوپر روئی رکھ دی گئی، اور اس کے بعد وہ اس کی آنکھ کے قریب لے جایا جائے گا، اور جب آنکھ کے قریب لے جائیں گے تو وہ جو بینائی ہے، اس بینائی کو یہ روئی جو ہے وہ سلب کر لے گی، کھینچ لے گی، اور بینائی اس کی ختم ہو جائے گی، آنکھ اپنی جگہ پر باقی رہے گی۔ یہ طریقہ۔ اور ناک کے بدلے میں، یعنی کسی نے کسی کی ناک کاٹ دی تو اس کی ناک اس کے بدلے میں کاٹی جائے گی۔ کان کے بدلے میں کان کاٹ دیا تو کان کاٹا جائے گا۔ دانت کسی کا اکھاڑ دیا تو اس کے بدلے میں اس کا دانت اکھاڑا جائے گا۔ والجروح قصاص، اور زخموں میں قصاص ہے، اگر قصاص ممکن ہو، برابری ممکن ہو۔ اگر برابری ممکن نہ ہو تو پھر حکومت عدل، یعنی وہ پنچ بیٹھے گی اور صحیح سالم مرد اور عیب والا مرد دونوں کی قیمت لگائی جائے گی، اور جو فرق نکلتا ہوگا اس سے لین دین کر دیا جائے گا۔ فمن تصدق به، جو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ اس آیت کے بعد میں دو مطلب بیان کیے گئے ہیں، اور یہ دو مطلب کس بنیاد پر وجود میں آئے؟ کفارۃ اللہو میں ہو کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے اس کی وجہ سے وجود میں آئے کہ لہو میں ہو کی ضمیر مقتول کا ولی یا جو زخمی کرنے والا ہے، یعنی مجروح، مقتول کا ولی یا مجروح جس کو زخمی کیا گیا ہے اس کی طرف لوٹے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر مقتول کا ولی اور جس کو زخمی کیا گیا ہے وہ معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا، مطلب یہ اس کے صدقہ کر دیا تو یہ اسی کے لیے کفارہ ہو گیا۔ کس کے لیے؟ مقتول کے ولی کے لیے، اور جو مجروح اور زخمی ہے، انجرڈ ہے، اس کے لیے، مطلب اس کے دوسرے گناہوں کا یہ کفارہ بن جائے گا۔ اس نے تو گناہ نہیں کیا، وہ تو وکٹم ہے۔ اور دوسری توجیہ یہ کی گئی ہے کہ ہو کی ضمیر کا مرجع مقتول کے ولی اور جو مجروح ہے، زخمی ہے، اس کی طرف نہیں، بلکہ جو قاتل ہے اور زخمی کرنے والا ہے اس کی طرف۔ تو اگر مقتول کے ولی نے اور مجروح یعنی زخمی نے معاف کر دیا تو یہ اس قاتل کے لیے اور اس زخمی کرنے والے کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ مطلب یہ کہ آخرت میں اس گناہ پر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کو معاف کر دیا گیا ہے۔ اور یہ جو زخمی کرنے والے ہیں اور قتل کرنے والے ہیں انہوں نے معاف کر دیا تو ان کا اجر اپنی جگہ پر ملے گا۔ فمن تاب فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے، وہ مل کر رہے گا۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ کہیں کافر کہا، کہیں ظالم کہا، کہیں فاسق کہا، یہ تفنن ہے۔ سب کا مفہوم اور معنی ایک ہی ہوگا، بھئی جو حکم سے ہٹے وہ کافر بھی ہے، جو حکم کو چھوڑ دے اس کے خلاف کرے وہ ظالم بھی ہے، جو حکم سے نکل جائے وہ فاسق بھی ہے۔ لیکن تفنن کا مطلب یہ ہے کہ علم بدیع کے اندر ایک اصطلاح ہے جسے ہم تفنن کہتے ہیں کہ بار بار ایک جیسا لایا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ سننے والا، پڑھنے والا بور ہو جائے گا، اکتا جائے گا، تو اس کو اکتاہٹ نہ ہو اور بورنگ کا شکار نہ ہو، اس وجہ سے تفنن اختیار کیا جاتا ہے کہ معنی مفہوم ایک ہوتا ہے لیکن الفاظ بدل دیے جاتے ہیں۔ تو کہیں کہہ دیا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہی آیت وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور اخیر میں آ رہا ہے وہ ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی فسق عن امر ربہ، اپنے رب کے حکم سے نکل جانا۔ تینوں کا مفہوم ایک ہے، الفاظ الگ الگ ہیں۔ وقفینا، اور ہم نے ان کے پیچھے، مطلب یہ
موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، تورات کے ماننے والے، ان کے پیچھے کس کو بھیجا؟ عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو. ان کی صفت بیان کی. جو تصدیق کرنے والے ہیں اس کی جو ان کے سامنے ہے، یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے ہیں. کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی. جیسے تورات کا وصف بیان کیا کہ وہ ہدایت اور نور ہے، ایسے ہی انجیل کا وصف بیان کیا جا رہا ہے کہ انجیل بھی ہدایت اور نور رہی اپنے اپنے وقت میں. جیسے قرآن کریم ہدایت اور نور اور شفا ہے ہمارے اس وقت میں. وہ مصدقاً، اوپر مصدقاً صفت تھی عیسیٰ علیہ السلام کی کہ عیسیٰ علیہ السلام تصدیق کرنے والے ہیں تورات کی، اور یہاں مصدقاً صفت ہے انجیل کی کہ انجیل تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو اس کے سامنے ہے، یعنی تورات کی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تورات کی تصدیق کی اور انجیل نے بھی تورات کی تصدیق کی. وہدن، تو انجیل کا اور بیان کیا جا رہا ہے کہ انجیل ہدایت، تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو اس کے سامنے ہے، یعنی تورات، اور ہدایت اور نصیحت ہے متقیوں کے لیے. یعنی انجیل ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقیوں کے لیے. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، اور چاہیے کہ فیصلہ کرے انجیل والے اس کے مطابق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں نازل فرمایا ہے، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل نہیں کیا ہے تو وہی لوگ فاسق ہیں، یعنی اس کے اپنے رب کے حکم سے نکلنے والے ہیں. سورہ کہف میں آتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. ابلیس جن میں سے تھا اور اپنے رب کے حکم سے نکل گیا. اصل میں فسقہ کا لفظ بولا جاتا ہے عربی لغت کے اعتبار سے کہ جب اندر کا گودا اپنا غلاف پھاڑ کر کے باہر نکلے تو اس وقت کہتے ہیں فسقت الرتبہ، یعنی اندر کا گودا وہ اپنا غلاف پھاڑ کر کے باہر نکل گیا. تو اس طریقے سے جب کوئی رب کے حکم سے باہر نکل جاتا ہے تو کہتے ہیں فسق عن امر ربہ، تو رب کے اتارے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرنا، یہ رب کے حکم سے نکل جانا ہے، تو اس کو فاسق کہا. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.